اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا لیسن آن لائن مثالی مسلمان کورس میں ایک ایسی حدیث کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو اسلام کی کلی جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے اس حدیث کا، اس میں سے ایک مثالی مسلمان کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کیسے صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اور کیسے طریقے سے ادب و احترام اپنے اندر کو پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث جبریل جو ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ایک مثالی مسلمان اپنی شخصیت کا عکس دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اسے کیا سوچنا چاہیے اور اسے کیسے جینا چاہیے۔ تو آئیں ہم سب اپنے دل کو اس حدیث کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کی تشریح اور وضاحت کریں گے۔ تو جو اس حدیث کی عربی متن ہے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ میں یہ گروپ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ دونوں حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک ایسا آدمی نمودار ہوتا ہے جس نے سفید رنگ کا، سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سواد الشعر، اس کے بال جو ہیں وہ کالے سیاہ ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے چہرے پر سفر کے اثرات بھی معلوم نہیں ہوتے، یعنی وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ مجلس میں آتا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ایک اس کو جانتا بھی نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتا ہے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتا ہے۔ وقال، اور کہتا ہے، سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کر، وَتُعْطِي الزَّكَاةَ، وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کر اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ چیزیں بتلائی تو قالا وہ کہتا ہے صدقتا آپ نے سچ فرمایا، یعنی پہلے سوال کرتا ہے پھر تصدیق بھی خود اپنی زبان سے کرتا ہے۔ فعجبنا لہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا یہ کیسا سائل ہے، کیسا آدمی ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے پھر خود ہی سوال کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی پہلے جب سوال کرتا ہے لگتا ہے اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، جب کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا تو لگتا ہے اس کو پہلے بھی علم ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرا سوال یہ کرتا ہے قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے کے آ، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، آسمانی کتابیں جو ہیں ان پر ایمان لے کے آ، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آ۔ قال، کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ قال، پھر کہتا ہے فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی لذت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ تم ایسے سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بس یہ کیفیت پیدا کرو کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ قال، پھر کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے، سائل سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ تو قال، وہ کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، تو مجھے اس کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى رِئَاءَ الشَّاءِ يَتَوَالُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جو ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے فقیر لوگ ہوں گے، بکریوں کے چرواہے ہوں گے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ ثم انطلق فلبثت مليا، پھر وہ آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے جو سوال کر رہا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، یعنی ایک مدت تک۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا، سائل کون تھا؟ تو قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی عالم، زیادہ جانتا ہے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور لباس بھی سفید رنگ کا پہنا ہوا ہے، بال بھی کالے سیاہ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، اور ہم نے پہلے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا مدینے کے اندر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے اس طرح کے سوال کرتا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ عظیم حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اور فرشتہ کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آ بھی سکتا ہے، جیسے پہلے انبیاء پر بھی آتا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے جو گائے کا بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے، اس کو روسٹ کر کے، اس کا گوشت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کی طرف خوشخبری لے کے آئے ہیں، یعنی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں فرشتے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات نا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی کے صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں نا، تو اس میں ایک مسلمان کو یہ ادب مل رہا ہے کہ جن سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے ان کے سامنے بیٹھنے کا انداز آپ کا کیسا ہونا چاہیے، اس نے کیسے بڑے مؤدب طریقے کے ساتھ آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف اس نے مائل کیا ہے، یعنی اس نے سوالات بھی کرنے تھے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا سوالات کر رہا ہوں اور لوگ بھی متوجہ ہوں، بڑے مؤدب طریقے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے، جس کی تفصیل ہم جو ہے وہ اگلی حدیث میں بھی جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ نمبر 1 سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ اسلام اعضاء جوارح کے ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، یعنی جب کہ ایمان میں قلبی اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اسلام میں جو ہے وہ اعضاء یعنی کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال ہے نا، ان کی طرف اس کی روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ ایمان کا تعلق جو ہے ہوتا ہے وہ قلبی اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسلام اور ایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو تو اس کے اندر دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کا قول ہے ہر مومن مسلمان ہے، ہر مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، یعنی ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں، کیونکہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے گا نا وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو، بعض اوقات اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ظاہری طور پر تو وہ اعمال کر رہا ہے لیکن دلی طور پہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے دل کے اندر سے جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے اس پر وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ ایمان جو اعمال ایمان میں داخل ہیں ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے بھی 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان لے کر آئے، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے کے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آئے، یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، اس کے ساتھ 6 نمبر پہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کے آئے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، کیسے ایک مسلمان، ایک مثالی مسلمان، آئیڈیل مسلمان کا اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات پر ایمان لانا جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے، یعنی وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے، تمام اگلے پچھلے لوگوں کا اور تمام چیزوں کا وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں ہے، اس کے پیارے پیارے نام اور بلند کمالات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ مثال، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں اور نہ تحریف و تعطیل کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ پر ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا وجود کیسا ہے۔ بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں، اللہ کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، اللہ کا وجود اس طرح کا، اللہ کے ہاتھ اس طرح کے ہیں، نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، تبارک الذی بیدہ الملک، ملکوں کی تمام کائنات کی بادشاہت ہے، یعنی ہاتھ ہیں، اس طرح سے ہمیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے، لیکن ہاتھ کس طرح کے ہیں؟ کیا ہماری جیسے ہاتھ ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، ہم کہیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے ہی ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین۔ بعض جو معتزلہ ہیں یا اور دیگر فرقے ہیں وہ اللہ کی جو ہے وہ تعویلیں کرتے ہیں، تو تعویلیں کرنا وہ جو ہے وہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے وہ ویسے ہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کسی اکتاہٹ کے بغیر شب و روز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان کی گنتی جو ہے وہ کرنا ناممکن ہے،
کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان پر ایمان بھی فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ان پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں پر بہت سی کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے، مثلاً تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہم ان پر نام بنامے ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہت سی کتابوں کا نام معلوم نہیں ہے، یعنی صحیفے جو مختلف انبیاء پر اللہ رب العالمین نے اتارے تھے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نیز یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے تمام سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب جو جتنی بھی پہلے آسمانی کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اب جو چلے گی، جس پر عمل کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ ایسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا نا ایک ورق پکڑا ہوا ہے، تو پکڑ کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اس کا نا تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب سیدنا عمر فاروق پر پڑی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو ویسے ہی اس کو پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صاحب تورات بھی آ جائے نا، جس پر تورات نازل ہوئی ہے، وہ بھی آ کر اس کا مطالعہ نہیں کرے گا، وہ بھی آئے گا تو میری تصدیق کرے گا، میری شریعت پر عمل کرے گا۔ یعنی اب پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب جو عمل کرنے والی کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اسی کے ساتھ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے ہی بھیجا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی باقی تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے وہ جو نیا پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اسی پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے رسول اور نبی میں۔ جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے برحق ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا داخل ہے جو موت کے بعد قبر کے عذاب و آرام، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب، جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے۔ اللہ کی نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، انسان کے سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ درخت سے کون سا پتا جو ہے وہ جھڑ گیا ہے اور کون سا وہ جھڑنے والا ہے، یعنی وہ تو اتنا علیم بذات صدور ہے، اتنا علیم ہے کہ کالی رات ہو، کالے رات کے اندر کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر کے اوپر کالی کیری چڑھ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھ کے اس کیری کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اتنا علیم بذات صدور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احسان کے لفظی معنی کیا ہے کہ کسی کام کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا۔ اس اصطلاح میں اگر دیکھا جائے نا تو احسان کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اس انداز سے کی جائے جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی نا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، یعنی جب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی جو عبادت میں لذت اور خشیت ہوگی نا، اس کا اندازہ انسان وہی لگا سکتا ہے جس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ میرا سونا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی عبادت میں لذت آئے گی، اس کو سرور آئے گا عبادت کرنے میں۔ اور عبادت جو ہوتا ہے وہ نام ہی شوق کے ساتھ ہے، عبادت شوق کے ساتھ کی جائے تو وہ جو ہے انسان کے نامہ اعمال میں نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اگر عبادت کو عادت کے طور پہ کیا جائے نا، بڑا قیمتی جملہ ہے، یعنی عبادت کو عادت کے طور پر نہ کرو، عبادت کو اگر کرنا ہے تو عبادت کے طور پہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں نا، میرے سمیت ہمیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، ہم عادت سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی ہم گھر سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو نماز میں بھی خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ایک عادت سی بنی ہوئی ہے نا، میں نے اٹھنا ہے، جا کے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، بعض اوقات تو یہ بھی نہیں پتہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ وہ، یعنی اس قدر دنیا میں ہم کھو چکے ہیں۔ تو یہ عبادت جو ہے اس میں شوق عبادت نہیں ہے،
اس میں وہ لذت نہیں ہے۔ جب ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو انسان کی کیفیت ہی اور ہوگی۔ یعنی جب بندہ انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے کلمہ ادا کر رہا ہے، دل اور دماغ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، دل اور دماغ کا تعلق ہے، اور زبان سے وہ کلمہ جب نکالے گا نا وہ سیدھا نکلتا ہوئے سیدھا آسمان کی طرف جائے گا۔ یعنی وہ پھر انسان کی وہ ایمانی کیفیت بنے گی کہ انسان کو لذت آئے گی عبادت کرنے میں۔ عبادت ایسے کریں کہ میرا سونا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ کم از کم کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر میں اللہ کو نہیں نہ دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کم از کم انسان کی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی عبادت میں شوق ہونا چاہیے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے۔ آج ہمارے رویے اس قدر سخت ہیں، ہم سے جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں وہ خفا ہیں، ہم سے ہمارے والدین خفا ہیں، ہماری زبان کے اندر اتنی سختی آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے سے ڈرتا ہے، یار پتہ نہیں یہ آگے سے کیا جواب دے گا۔ نہیں، اپنے اندر وہ نرمی لے کے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پتہ ہے کیا سیرت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار تھا؟ آپ کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پتھر مارتے، گریبان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کے جو ہے وہ کپڑے پا کے بل دینا شروع کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مسکراہٹ نکلتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دعائیں نکلتی تھیں۔ آپ کو پتھر مار کے لہو لہان کر رہے ہیں طائف کے سفر میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے، آپ حکم کریں انہی دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نانا، ان کو مارنا نہیں، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی لائیے دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال، دنیا کی کسی تہذیب و تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک انسان کی جان کے دشمن لوگ ہوں اور اس کو اس قدر اذیت میں مبتلا کر رہے ہوں کہ وہ لہو لہان ہو اور اس کی جان پہ بنی ہو اور وہ اپنی زبان سے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مثالی مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پریشانی تکلیف آئے، پریشانی آئے، وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں وہ اپنے رویوں میں وہ تبدیلی لے کے آئیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے آپ کا ہو کے رہ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا لٹل ڈیڈز آف کائنڈنیس ا لٹل ورڈز آف لو میک دس ورلڈ اے پیراڈائز۔ مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام اور محبت کے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دنیا کو جنت نما بناتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اس کو ہوٹلنگ کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کو چیزیں گفٹ و شنید دے دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو زبان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ کردار پیش کریں، اپنی زبان کے ساتھ اچھے الفاظ سے اس کو پکاریں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے بھی کیا کہا تھا نا، دولت سے نہ خرید پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے میں انسان بھی کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جس سے پوچھا گیا کہ قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ قیامت کے علم کو جانتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے، یعنی جبرائیل نے سوال کیا نا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تھا مجھے بھی علم نہیں ہے، جتنا آپ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی اتنا مجھے علم ہے، یہ تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی سائل جو ہے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو تو مجھے آپ سے زیادہ نہیں پتہ اور نہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، یہ تو اس کا علم قیامت کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص قیامت قائم ہونے کے وقت کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ اور غیب کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے ساتھ اور ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے کہ عالم جواب نامعلوم ہونے پر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس سے اس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ یہ اس کی دینداری کی دلیل ہے۔ یعنی جب آپ سے کوئی سوال کرے نا، آپ کو اس سوال کا علم نہیں ہے تو آپ اس کو
بغیر علم کے جو ہے اس کا جواب نہ دیں، اس کو فتویٰ نہ دیں کہ وہ اگلا مجھے بندہ کیا کہے گا کہ اس کو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں ایسی بات اگر وہ کہہ دے جو اس کو علم نہیں ہے، اگر وہ غلط ہے تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اس کے لیے وہ وبال گناہ کے زمرے میں آئے گی۔ اس لیے اگر نہیں علم ہے تو اس کو کہہ دے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ جیسے جبرائیل نے آپ سے پوچھا نا قیامت کب آئے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا علم تو مجھے نہیں ہے نہ ہی آپ کو ہے، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں قیامت کی بعض علامات کا بیان ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی فتوحات ہوں گی، لونڈیاں بڑھ جائیں گی، اور ایسے ہی ان کی اولاد بھی، پھر ماں اپنے آقا کو لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم نا علماء نے، مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اولاد اپنی والدین کی نافرمان بن جائے گی، یعنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے جو غلاموں کے ساتھ مالک سلوک کرتے ہیں، اس طرح اولاد اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے گی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے، اولاد اکثر جو ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے اولاد؟ آپ کو نہیں پتہ، آپ پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ زمانے میں جی رہے ہیں۔ آج جدیدیت کا زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، آپ نے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، لیکن جو والدین کو تجربہ ہوتا ہے، جو والدین کا جو انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو جو سبق ملا ہوتا ہے وہ آپ کو خلاصہ اس سبق کا، اس کا نچوڑ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جدید زمانہ ہے، یہ تو پرانے زمانوں والی بات کر رہے ہیں، اور اکثر اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تھا لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیز بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان اور خود سر ہو جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی پست قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں لوگ فخر محسوس کریں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، دوسرے کی یہ خواہش اور یہ دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت محل بناؤں، اس سے زیادہ جو ہے وہ اونچا محل بناؤں۔ تو دیکھ لیں جو دنیا کے اندر جن کا نام و نشان نہیں تھا، جن کے پاس پیسہ مال و دولت نہیں تھی، یعنی جوتا پہننے کے لیے پیسے نہیں تھے، اچھا لباس پہننے کے لیے ان کے پاس وہ لباس نہیں تھا، آج وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ عرب ممالک میں دیکھ لیں آپ، کیسی اونچی اونچی بلڈنگیں، جو پہاڑوں میں رہتے تھے، بکریاں کوئی چرواہے تھے، کیسے آج وہ اربوں خربوں اور بلند و بالا بلڈنگوں کے مالک ہیں۔ یعنی یہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں ہمیں آج کی حدیث سے ملتی ہیں۔ میری کوشش تو یہ تھی ساتھ والی جو اگلے والی حدیث ہے اس کا بھی ساتھ ہو جاتا، لیکن ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آج کے ہمیں حدیث سے ملتی ہیں کہ ہمیں ایک کیسا مثالی مسلمان بننا ہے، اور ہمیں کیسے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا، ایمان کیسے لانا چاہیے اللہ رب العالمین پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی ہے، اور عبادت کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہیں وہ ہمیں آج کے سبق سے ملی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ ظاہر میں انسان کو باعمل ہونا چاہیے، ظاہری طور پہ باعمل ہونا چاہیے، اور باطنی طور پر انسان کو مومن ہونا چاہیے۔ ظاہر میں باعمل ہونا یہ اسلام کی علامت ہے، اور باطن میں مومن ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دل سے عبادت گزار ہو بندہ، دل سے عبادت گزار ہوگا تو وہ احسان کے زمرے میں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علم کو عزت دے، سیکھنے کا جذبہ رکھیں۔ علم کو جب جتنی عزت دو گے نا، اتنا وہ آپ کے اندر آئے گا، اتنا وہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ علم کو عزت دیں، سیکھنے کا جذبہ رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ جب بندہ آخرت کو یاد رکھے گا نا تو وہ یقیناً اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ اگر وہ آخرت کو بھول جائے گا نا، پھر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بھی بھول جائے گا۔ جس انسان کو فکر ہوگی نا، ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہونی ہے، تو میں نے سوال و جواب دینے زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، کیسے جو ہے میں دنیا میں رہ کے آیا، تو پھر وہ دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی بھی فکر کرے گا، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آج کی حدیث سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں
کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال نہ سمجھ آیا ہو یا کسی چیز کی نہ سمجھ آئی ہو، وہ جو ہے میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے، لیکن فضول میسیج سے گریز کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر کوئی مزید مشورہ ہو کلاس کو بہتر کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔